اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثی بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک ہی عورت سے وجعلناکم شعوبا و قبائل اور ہم نے بنائی ہیں تمہاری قومیں اور قبیلے لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی علم والے ہیں خبردار ہیں صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اس کی آیت نمبر 13 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے جو احکام الہیہ پڑھے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر اسلامی معاشرے کی اصلاح اور یکجہتی کے لیے 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا ہے، 7 نکاتی فارمولہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر اس فارمولہ پر ایمان والے لوگ عمل پیرا ہو کر زندگی گزاریں گے تو یہ کبھی کمزور نہیں ہوں گے، کوئی دشمن انہیں کبھی زیر نہیں کر پائے گا۔ ان 7 نکات میں 6 نکات اور 6 ضابطے اور قوانین ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آخری اور 7واں ضابطہ اور قانون ہے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ یہاں فرمایا، جیسے پیچھے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ فرمایا مرد کا مذاق نہ اڑائے اور عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو کیا خبر اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے، اللہ کی نظر میں کس کی عزت اور شان زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو عیب بھی مت لگایا کرو۔ فرمایا یہ عیب لگانا ہے کسی کو، یہ بھی بڑے گناہ کا معاملہ ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب نام بھی مت بگاڑا کرو۔ نام بگاڑنے سے کیا ہوگا کہ نام انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، نام انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ فرمایا پہچان مت بگاڑو کسی کی پہچان اصل وہی ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا ہے، تو اصلی نام کو بگاڑ کر فرمایا دوسرے نام اس کی جگہ مشہور مت کرو جن کی وجہ سے اس کی شخصیت متاثر ہو جائے۔ یہ سارے کام بیان کرنے کے بعد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے کاغذوں میں پہلے تو اس کا نام مومن لکھا ہوا ہو اور پھر اس کا نام مومن سے ہٹا کر فاسق لکھ دیا جائے۔
فرمایا ایسے ہی ہے جب تم کسی کا نام بگاڑو گے تو اللہ کے کاغذوں میں تمہیں مومن سے فاسق لکھ دیا جائے گا۔ تو بتاؤ دن قیامت کی اگر تمہیں مومن کی بجائے فاسق کے نام سے بلایا جائے تو کتنی تکلیف اور اذیت کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے کسی مسلمان کی پہچان مت بگاڑو۔ پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو بدگمانیاں پال بیٹھتے ہو دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق، فرمایا دلوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے رکھو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور بدگمانیوں کو دل میں آنے کا راستہ مت دو۔ فرمایا ہمیشہ مومن کو مومن سے اچھا خیال اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایویں ہی دل میں کوئی ایک بات بنا کے بیٹھ جانا کہ جی وہ ہمارے متعلق اچھا نہیں سوچتے ہیں، وہ تو ہمارا اچھا دیکھ نہیں سکتے ہیں، بس جی وہ ہمارے غیر ہیں، شریک ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر جلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بناوٹی خیالات ہیں جو ایمان کے لیے قاتل ہیں، جو انسان کے سکون کے لیے زہر ہیں۔ فرمایا اس طرح کے خیالات بھی مت اپنے دل میں پیدا ہونے دیا کرو۔ پھر آگے چلے تو فرمایا ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ کون انسان ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود نہیں ہے؟ تو فرمایا ایک دوسرے کے عیب مت ٹٹولو۔ اگر عیب ٹٹولنے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے عیبوں کو ٹٹولا کرو کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، یہ کیسے معاف ہو جائیں، کیسے میں اللہ کو راضی کر لوں، کیسے میں اپنا دامن داغدار سے بے داغ بنا لوں، کیسے میرا دامن دھل جائے۔ دوسروں کے عیب ٹٹولنے کی بجائے اپنے عیبوں پہ نظر کرنے والا انسان اللہ کے ہاں بہت خوش نصیب انسان ہے کہ اس کو دنیا میں سنورنے اور سنبھلنے کا موقع مل رہا ہے۔ رہ گیا دوسرے کے عیب پہ نظر رکھنا، یہ تو یہ ہوگا کہ بڑی غفلت کا معاملہ ہے۔ دوسرے کے عیب دیکھ دیکھ کر انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر انسان کو بڑے بڑے داغ دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں جی، غیر کی آنکھ کا تجھے آتا ہے تنکا بھی نظر، ارے غافل دیکھ ذرا اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی۔ انسان اپنی آنکھوں کے شہتیر کی طرف دیکھ لے تو دوسرے کا تنکا نہیں دکھائی دے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے سامنے ہی نگاہ ہے، دوسرا تو آسانی سے دکھ جاتا ہے، اور اپنا آپ دیکھنے کے لیے ذرا نگاہیں جھکانا پڑتی ہیں، گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں مت پڑو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ یہ جتنے گناہ بیان ہوئے ان سب میں سے اگر کوئی ایک بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو ایمان والوں کی صفوں میں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، شیرازہ بکھر سکتا ہے اور مسلمان قوم کمزور ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں کرو۔ یہاں تک 6 ضابطے بیان ہوئے۔ اسلامی معاشرہ تقویت پکڑے گا اگر ان برائیوں اور بیماریوں سے بچ گئے۔ آج 7واں حکم شرعی بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت اما حوا علیہا صلوات اللہ، ہم نے تمہیں تمہارے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ تم پیچھے اگر چلے جاؤ تو تمہارا نسب بھی ایک، تمہارا خاندان بھی ایک، تمہاری قوم بھی، تمہارا قبیلہ بھی، تمہارا خون بھی۔ فرمایا تمہاری بنیاد ایک ہے، پیچھے تم ایک ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور پھر ہم نے تمہاری قومیں بنا دیں، ذاتیں بنا دیں، قبیلے بنا دیے، کنبے بنا دیے۔ ان کا مطلب لِتَعَارَفُوا، فخر کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، کوئی کسی سے آگے نہیں ہے۔ اگر یہ قومیں اور قبیلے بنائیں تو فرمائے اس کا مقصد یہ تھا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، آسانی سے تعارف ہو سکے۔ تعارف کے لیے بنایا ہے، تفاخر کے لیے نہیں بنا۔ تو یہاں پر یہ ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ جو لسانی تعصب ہو یا نسبی اور قومی تعصب ہو، فرمایا یہ بھی زہر قاتل ہے معاشرے کے لیے، اس سے بھی مسلمانوں کی صفوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی کہے نہیں جی ہماری قوم تو اعلیٰ ہے، یہ ادنا نیچ قوم کے ہیں، یہ کمی قوم کے ہیں، تو جناب میں ان کے ساتھ تعلق رکھوں، میں ان کے ساتھ رشتہ کروں، میں ان کے ساتھ دوستی، تو کیا ہے؟ یہ اس کو حقیر جان رہا ہے قوم اور قبیلے کی بنیاد پر۔ تو میرے رب نے فرمایا کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، اگر افضل بننا ہے تو ایک ہی کلیہ قاعدہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے۔ اگر کسی نے بلند ہونا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ کے ہاں اتنا زیادہ مقام پائے گا۔
جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا تقوی ہوگا، جتنا گناہوں سے بچے گا، اتنا اس کی اللہ کے ہاں عزت زیادہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرما کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے سن 8 ہجری کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے رہنے والے تھے اور آزاد شدہ غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قبیلہ قریش تھا مکہ میں رہنے والے، اور قبیلہ قریش اپنے ہم پلا اور برابر کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، کہتے کہ اگر دنیا میں کوئی خاندان ہے تو وہ بس ہم ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیں اور اذان پڑھیں۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اذان پڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے تو کئی قبیلہ قریش کے لوگ جو اسی دن ایمان تو لائے تھے، اسی دن ہی فتح مکہ ہوا، اور عمومی طور پر مکہ کے اکثر لوگ اسے نہیں ایمان لائے، ان میں سے ایک کہنے لگا افسوس، کیا ہم خاندانی لوگ موجود نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ فام حبشی غلام کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا؟ بیت اللہ کی چھت، کیا بیت اللہ کی چھت اس کے قابل تھی جو چھت پہ چڑھا ہوا ہے؟ کیا ہم اعلیٰ نسب کے لوگ نہیں موجود تھے؟ ہم میں سے کسی کو حکم ہو جاتا، ہم چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ دیتے۔ ایک نے کہا بھائی شکر ہے، میرا ابا تو آج کا دن دیکھنے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، اگر میرا ابا غیرت مند ابا اگر آج زندہ ہوتا تو اس کا تو دیکھ کے کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ کیا تھا؟ نسبی اور قومی تفاخر، فخر، نسب کی میں، یہ نسب کی میں جو ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ بڑی خطرناک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے نیچے اترے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو صاحب وحی پیغمبر تھے، کون مجمع میں کیا کہہ رہا ہے یہ تو اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کر بتلا دیا کہ میرے پیغمبر یہ چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں بلال کے متعلق، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے فخر کرنے والو انا خلقناکم من ذکر و انثی، پیچھے دیکھو تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی، ایک مرد و عورت سے ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے، اور باقی یہ جو ہم نے قبیلے اور قومیں بنائی ہیں کہ وہ سیاہ فام ہے، وہ حبشی ہے، وہ رنگ کا کالا ہے، تم گورے ہو، اور وہ حبشہ کا رہنے والا، تم مکہ کے قریشی، فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اللہ کے ہاں عزت چاہتے ہو، بیت اللہ کی چھت اگر نصیب آج ہوئی ہے نا بلال کو، تو یہ تقوی کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوئے، جنت کی سیر ہو رہی تھی، تو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی آپ علیہ السلام کو۔ آپ نے پوچھا جبریل، یہ تو بات مسلمہ ہے کہ میرے سے پہلے جنت کا دروازہ، میرے سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر یہ میرے سے پہلے یہاں کون پہنچ گیا جس کے قدموں کی چاپ میں سن رہا ہوں؟ کوئی آگے آگے چل رہا ہے یہاں پہ؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آگے کوئی نہیں چل رہا، آپ کا سیاہ فام غلام حضرت بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اللہ اس کے قدموں کی چاپ آپ کو جنت میں سنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قدموں کی چاپ جو مکہ سے اٹھی اور جنت کی گلیوں میں جا پہنچی، مکہ کی گلیاں کہاں، جنت کی گلیاں کہاں، وہاں اگر اپنے نبی کو اللہ سنا رہے ہیں تو یہ حضرت بلال کے تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی ہے۔ کتنی ماریں کھائیں ایمان کے لیے، کتنی قربانیاں دی حضرت بلال نے اسلام کے لیے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے، اتنا کس نے قربانیاں دی ہوں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پہ گڑھے دیکھے، انگاروں پہ جب دشمن لٹاتے تھے تو گڑھے پڑ گئے، گڑھے جب گڑھے دیکھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو دیے۔ اتنا بہادر عمر حضرت بلال کی اس حالت زار کو دیکھ کر رو دیے۔ فرمایا بلال جتنا تیرا اسلام پہ لگا ہے اس کا 10واں حصہ بھی ہمارا نہیں لگا ہے، جتنا تیرا اسلام پہ لگا ہے اتنا ہماری قربانیاں اسلام پہ نہیں لگی ہیں، اللہ نے تیرے سے بڑا کام لیا۔ اور پھر کیا کمال کا رتبہ ملا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کے لیے ان کو اپنی مسجد کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر شدہ
مؤذن تھے جو اذان پڑھا کرتے تھے. ایک اذان اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے تو اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گویا آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اسے ملے گی جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا. اللہ سے ڈرو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری دنیا اس پہ تھو تھو کرتی ہے. اللہ سے ڈرنا سیکھ جائیں. خدا کی قسم اگر مقام چاہتے ہیں، جب کچھ بنو گے نا تو اللہ خود تمہیں ابھار کے دنیا کے سامنے لے آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ کی نظر میں کچھ بن جائے انشاءاللہ. باقی یہ قومیں اور قبیلے کیوں بنائے؟ ذات، شعوب، قبائل، دو چیزیں بیان ہوئیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہارے شعوب اور قبائل، قبیلہ کی جمع قبائل بنائے. شعوب کہتے ہیں اوپر سے ایک بڑی ذات، جیسے عرب قوم، عرب ایک بڑی قوم تھی، اور پھر ان میں سے آگے قبیلے چلے چھوٹے چھوٹے. قبیلہ مزر ہو گیا، خزرج ہو گیا، اوس ہو گیا، قبیلہ قریش ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پھر قبیلے آگے، اس کی شاخیں ہیں. اس طریقے سے جیسے دیکھیں کہ مثال کے طور پر لوگ پاکستانی ہیں جی، یہ پاکستانی، آگے پھر ان کے چھوٹے 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 قبیلے ہیں، چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں جن سے نسب چلتا ہے. نسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کا علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا علم الانساب میں مہارت حاصل کرو، نسب کا علم حاصل کرو. نسب کا علم حاصل کرنے سے تمہارے دلوں میں صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوگا. جب نسب کا علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا یہ بھی ہمارے خون کا رشتہ دار ہے، یہ بھی خون کا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اسلام نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داریاں پالنے کا، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا تم نسب کا علم حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تمہاری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے. آج ہم کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے، انکم نہیں ہے، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے. بھائی رشتہ داروں سے تو تعلق ہے نہیں ہمارا، خونی رشتوں کو تو ہم نے توڑ کر کے رکھا ہوا ہے جو اللہ کی پکڑ کا سبب بن رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت دیں اور اللہ ہماری صحت اور جسم و جان میں بھی برکت عطا فرمائیں اور ہماری اولادیں بھی ہماری فرما بردار رہیں، تو یاد رکھنا ہمیشہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. یہ عذر نہیں ہے جی ہم تو قریب ہوتے ہیں مگر رشتہ دار ہیں کہ وہ خاطر میں نہیں لاتے. آج کل تو یہی عذر ہوتا ہے، ہم بھلائی کرتے ہیں مگر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اچھے کے ساتھ اچھا کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ بدلے میں اچھا کیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ برے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا یہ اصل کمال کی بات ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے تعلق توڑے اس سے جڑنے کی کوشش کرو، اس سے جڑنے کی کوشش کرو. ورنہ قبیلہ کیا ہے، قوم کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس سے کوئی آخرت کی کامیابی ناکامی کا سبب نہیں ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے یہ نبی علیہ السلام کے خاندان کا ہے، یہ قبیلہ قریش سے ہے، ٹھیک ہے جی یہ تو آج کا مہمان خصوصی ہے دن قیامت کے، اس کے لیے تو خاص ایک جناب علی ایک خاص انتظام ہو. اور یہ کون ہے جی؟ یہ کوئی نہیں، یہ اجمی ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کا ایسا نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، ایسا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بعد کی اولادیں تو بعد کی ہیں، اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ بیٹی اگر کامیابی چاہتی ہو دن قیامت کے تو اپنے اعمال پہ توجہ دے دو، اعمال پہ غور کرو، اعمال پہ محنت کرو. انی لا املک لک من اللہ شیئا، دن قیامت کے اگر اللہ نے آپ کی گرفت کر لی تو میں بھی تمہیں نہیں چھڑا سکوں گا. تو 1400 سال بعد کے نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بغیر اعمال کے کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارا تعلق آل رسول سے ہے تو لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، قبیلے اور قوم پر بخشش نہیں ہے، تقوی اور اعمال پر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم،
اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتیں بھی نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال دولت بھی نہیں دیکھتے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا مال کتنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، اس کے دل میں تقوی کیا ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں۔ فرمایا اسی پہ ہی نجات ہونی ہے۔ تو یہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے، باوقار باعزت کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے یہ نہیں پوچھا، تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تم افراد کے بارے پوچھنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ کیوں جی؟ فرمایا یوسف خود بھی نبی، ان کے بابا یعقوب بھی نبی، ان کے دادا اسحاق بھی نبی، ان کے پردادا ابراہیم بھی نبی۔ فرمایا یہ نبیوں کی نسل میں سے ہیں، تو یوسف علیہ السلام بہت باعزت و باوقار ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے یہ بھی نہیں پوچھا، تو آپ نے فرمایا پھر سنو، جو زمانہ جاہلیت میں باوقار لوگ تھے جب وہ اسلام لے آئیں اور دین کا علم حاصل کر لیں تو وہ اسلام میں بھی باوقار اور باعزت لوگ ہیں، اسلام بھی ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جناب زمانہ جاہلیت میں تو باوقار ہے اور اسلام میں آئے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اسلام کسی سے کسی کا مقام چھینتا نہیں ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی پر ہے۔ یہاں ایک تو یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے میرے بھائی کہ محض قوم قبیلے اور نسب کا غرور یہ تباہ کن ہے۔ ہم فلاں خاندان میں رشتہ نہیں کرتے، کیوں بھائی؟ ہم تو اپنے خاندانوں میں کرتے ہیں، اپنے قوم میں کرتے ہیں، غیر قوم میں ہم کیوں کریں بھائی؟ اللہ کے ہاں تو کوئی غیر قوم، اگر پیچھے دیکھیں تو ماں باپ تو ایک ہی ہے نا، کسی کے ماں باپ ایک ہوں تو وہ غیر قوم کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی غیر قوم سے ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بس تھوڑا سا وسعت نظری پیدا ہو جائے تو دلوں کے اندر گنجائش آ سکتی ہے۔ ہاں، کسی کو ایک تو یہ خونی معاملہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا، اللہ معاف فرمائے، لسانی تعصب بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ لسانی تعصب سمجھتے ہیں؟ زبان کے حوالے سے ہم یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں، ان کی اور زبان ہے، ان کی اور زبان ہے۔ بلکہ میرے علم میں ہے کراچی میں ایک مسجد سے اس لیے امام صاحب بہت جید عالم تھے، اس لیے اس کو مصلی اور ممبر سے ہٹایا گیا کہ یہ نمازی اکثر اور قوم کے ہیں اور یہ امام غیر قوم کا ہے۔ بس عالم تو ہے، دین کا کام بڑا کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ قوم غیر کا ہے اس لیے اس کے پیچھے ہم نماز انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں اگر قیمت لگنی ہے تو وہ تقوی والوں کی لگنی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، روزہ تقوی کا بہترین سبب ہے۔ اگر تقوی سیکھنا چاہتے ہیں تو روزے سے سیکھیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے تم پہ فرض کیا تاکہ متقی بن جاؤ، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر بٹھا لو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی نے روزانہ کی بنیاد پر چند رکعات سحری کے وقت اٹھ کر پڑھنے کی عادت ڈال لی، اٹھنا تو ویسے ہی ہے، انشاءاللہ اگر رمضان کے مہینے میں تہجد کی چند رکعات کا عادی ہو گیا تو امید ہے کہ اللہ پورا سال تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں روزانہ کی بنیاد پر اگر اس نے قرآن کی تلاوت کی لذت حاصل کرنا شروع کر دی ہے تو یہ لذت اس کو سارا سال انشاءاللہ غافل نہیں ہونے دے گی۔ صحیح ہے بھائی؟ تو کیا ہے، انشاءاللہ ہم نے غفلت سے اپنے آپ کو نکال کے انشاءاللہ ہوشیار باش ہونا ہے۔ رمضان کی اختتامی گھڑیاں بالکل قریب ہیں، بڑی تیزی سے اپنے آخری منازل کی طرف رمضان جو ہے سفر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو آئیے انشاءاللہ مستعدی کا مظاہرہ کریں اور جاگ جائیں۔ بیچ کا عشرہ عمومی طور پہ غفلت کا عشرہ ہوتا ہے، عمومی طور پہ پہلے عشرے میں خوب جو ہوتا ہے، پھر درمیانی عشرے میں کیا ہے کہ ذرا سستی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، تلاوت بھی کم ہو گئی، نوافل بھی کم ہو گئے، ذکر بھی کم ہو گئے، اور آخری عشرے کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تو ماشاءاللہ عید کی خریداری ہی ختم نہیں ہوتی، مرد کیا عورتیں کیا بازار بھرے پڑے ہیں پھر عید کی۔ میرے بھائیو آخری عشرے میں اللہ نے اعتکاف جیسی خوبصورت عبادت دی ہے، سارے کاموں سے تعلق توڑ کر اللہ کے دروازے پہ آ کے پڑے ہیں، اللہ کو منا کے ہی اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس کے لیے اعتکاف ہے۔ سارے احباب انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔